السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا یہ ویڈیو دروس اللغۃ العربیہ جزء ثانی کا سبق نمبر 30 ہے، جس میں تثنیہ کے صیغوں کو بیان کیا گیا ہے۔ تمارین میں کچھ خالی جگہ دے کر فعل ذہب کے ماضی، مضارع اور امر کے تثنیہ کے صیغے کے ذریعے خالی جگہ پر کرنے کو کہا گیا ہے۔ تو آئیے سبق کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثلاثون، 30واں سبق۔ یقف بالباب فتیان، دروازے پر دو نوجوان کھڑے ہوتے ہیں۔ فتن کا معنی نوجوان، اس کا یہ تثنیہ ہے فتیان، جس کی جمع آتی ہے فتیتن۔ المدرس قال ادخلا من انتما، استاد نے کہا تم دونوں داخل ہو جاؤ، تم کون ہو؟ احدہما قال نحن طالبان جدیدان، ان میں سے ایک نے کہا ہم دونوں دو نئے طالب علم ہیں۔ المدرس قال مرحبا بکما من این انتما، تمہیں خوش آمدید ہو، تم کہاں کے ہو؟ ہوا قال نحن من الصین، ایک نے کہا، اس نے کہا یعنی ایک نے کہا ہم چین کے ہیں۔ المدرس قال متى وصلتما الى المدینۃ المنورۃ، تم دونوں مدینہ منورہ کی طرف کب پہنچے؟ ہوا قال وصلنا امس، اس نے کہا ہم گزشتہ کل پہنچے۔ المدرس قال اتو امانی انتما، استاد نے کہا کیا تم دونوں جروا ہو؟ تو امان کا معنی جروا، یعنی ایک ہی بطنی کے اندر دو بچے پیدا ہو تو اس کو کہا جاتا ہے جروا۔ ہوا قال نعم وکیف عرفت ذلک یا استاد، اس نے کہا ہاں، اور کیسے آپ نے یہ جانا اے استاد؟ المدرس قال عرفت من الشبہ الذی بینکما ما اسماؤکما، استاد نے کہا میں نے اس مشابہت سے جانا جو تمہارے درمیان ہے، یعنی تمہاری شکلیں ملتی جلتی ہیں، ان ملتی جلتی شکلوں کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ آپ جروا ہوں، اور جو دو بچے جروا ہوتے ہیں ان کی شکل یکسائی ہوتی ہے، پہچانی نہیں جا سکتی۔ ما اسماؤکما، تمہاری نام کیا ہے؟ ہوا قال اسم الحسن و اخی اسمہ الحسین، اس نے کہا میرا نام حسن ہے اور میرا بھائی اس کا نام حسین ہے۔ المدرس قال الکما اخوۃ و اخوات، استاد نے کہا کیا تمہارے بھائی اور بہن ہیں، بھائی اور بہنیں ہیں؟ الحسن قال نعم لنا اخوان و اختان، حسن نے کہا ہاں ہماری دو بھائی اور دو بہنیں ہیں۔ اما الاخوان فیعملان فی مکتب خطوط جویہ، اور بہرحال دو بھائی تو وہ ایئر لائن آفس میں کام کرتے ہیں۔ خطوط جویہ اس کا معنی ایئر لائن۔ وقد درسا فی معہد اللغۃ ھذا قبل سنوات، اور انہوں نے اس ادارے کے اندر چند سال پہلے پڑھا تھا، اور تحقیق کے انہوں نے معہد اللغت میں، اس معہد اللغت میں چند سال پہلے پڑھا تھا۔ واما الاختان فتدرسان فی المدرسۃ الثانویۃ، اور بہرحال دو بہنیں تو وہ ہائی اسکول میں پڑھتی ہے۔ کانت لنا اختان اخریان ماتتا فی الصغر، ہماری دو بہنیں تھیں جو بچپنی میں مر گئی۔ ماتا یموت موتن،
باب نصر انصرو سے اجوف واوی اس کا معنی ہے مر جانا، اسی سے یہ ماتتا ماضی کا تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ کانت لنا اختان اخریانی ماتتا فی الصغر، ہماری دو بہنیں تھیں جو بچپنی میں مر گئی۔ المدرس قال فی ای کلیۃ تریدان ان تدرسا بعد دراست اللغۃ العربیہ، استاد نے کہا تم کون سی کالج میں پڑھنا چاہتے ہو عربی زبان کے سیکھنے کے بعد؟ الحسین قال اريد ان ادرس بکلیۃ الشریعہ، حسین نے کہا میں قانون کی کالج میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ اما الحسن فیرید ان یدرس بکلیۃ القرآن الکریم، بہرحال حسن تو وہ قرآن کریم کی کالج میں پڑھنا چاہتا ہے۔ المدرس قال وفقکم اللہ، استاد نے کہا اللہ تم کو توفیق دے۔ توفیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی کام کے لیے اللہ تبارک و تعالی اسباب مہیا کر دے، اسباب آسانی کے ساتھ اللہ عطا فرماوے، اس کو کہا جاتا ہے توفیق۔ وفقکم اللہ، اللہ تمہیں توفیق دے۔ الحسین قال نريد ان نذهب الى المراقب، حسین نے کہا ہم چاہتے ہیں یہ کہ سپروائزر کے پاس جائے۔ راقب یراقب مراقبتاً سے مراقب اسم فاعل کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نگرانی کرنا، تو مراقب نگرانی کرنے والا یعنی سپروائزر۔ المدرس قال لا تذهب الیہ الآن فإنہ مشغول، تم دونوں ابھی اس کے پاس مت جاؤ اس لیے کہ وہ بیزی ہیں، مشغول ہے یعنی بیزی ہیں۔ یمکنکما ان تذهب الیہ بعد انتہاء الحصۃ، تمہیں ممکن ہے کہ تم اس کے پاس جاؤ ایک پیریڈ کے ختم کے بعد، یعنی ایک پیریڈ کے ختم ہونے کے بعد تم ان کے پاس جا سکتے ہو۔ انتہا ینتہی انتہاءً، اس کا معنی ختم ہونا، اس کا ایک معنی ہوتا ہے پہنچنا اور ایک معنی ہوتا ہے رکنا، جیسا جیسا موقع اس کے مطابق ترجمہ ہوتا ہے۔ یہاں پر ختم ہو جانا قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پر ہیں وما نہاکم عنہ فانتہوا ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی جو کچھ رسول تم کو دے اس کو لے لو اور جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ تو یہاں پر فانتہوا یہ انتہا سے ہی بنا ہوا ہے، انتہا ینتہی انتہاءً، اس کا معنی ہوتا ہے رک جانا۔ اذهب الآن إلى المکتبۃ وخذ الکتب المقررۃ، تم دونوں ابھی کتب خانے کی طرف جاؤ اور نصابی کتابیں لے لو۔ کتب مقررہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو داخل نصاب کتابیں ہیں، یعنی طے شدہ مدارس کے اندر یا اسکول کے اندر جو کتابیں پڑھائی جاتی ہے، جس درجے کے اندر ہر درجے کی متعین کتابیں ہوتی ہے، تو ان کتابوں کو کہا جاتا ہے نصابی کتابیں۔ وخذ الکتب المقررۃ، اور نصابی کتابیں لے لو۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالوں کے جواب دیجیے۔ من الفتیان، دو نوجوان کون ہیں؟ اس کا جواب ہے الفتیان طالبان جدیدان، دو نوجوان دو نئی طالب علم ہیں۔ ما اسماؤہما، ان دونوں کے نام کیا ہیں؟ اسماؤہما الحسن والحسین، ان دونوں کے نام حسن اور حسین ہیں۔ من این ہما، وہ دونوں کہاں کے ہیں؟ ہما من الصین، وہ دونوں چین کے ہیں۔ کم اخن و اخت لہما، ان دونوں کے کتنے بھائی بہن ہیں؟ لہما اخوان و اختان، ان کے دو بھائی اور دو بہنیں ہیں۔ کیا یہ کلیۃ یریدان ان یدرسا، وہ دونوں کون سی کالج میں پڑھنا چاہتے ہیں؟ یرید الحسین ان یدرس بکلیۃ الشریعہ و یرید الحسن ان یدرس بکلیۃ القرآن الکریم، حسین قانون کی کالج میں پڑھنا چاہتا ہے اور حسن قرآن کریم کی کالج میں پڑھنا چاہتا ہے۔ ضع فی الفراغ فی کل جملۃ مما یأتی الفعل الماضی من ذهب بعد اسنادہ الی الضمیر المناسب، یعنی خالی جگہوں میں رکھیے ہر جملے میں
ہر جملے میں خالی جگہوں میں رکھیے. ان میں سے مما یاتی الفعل الماضی من ذهب، یعنی ذهب سے فعل ماضی، ذهب سے جو فعل ماضی ہے اس میں سے کون سا صیغہ خالی جگہوں میں آئے گا اس کو رکھیے. بعد اسنادی الی الضمیر المناسب، اس کو ضمیر مناسب ضمیر کی طرف منسوب کرنے کے بعد. یعنی یہاں پر جو خالی جگہ دی گئی ہے اس میں ذهب کا کون سا صیغہ آئے گا. این خالد و حامد، خالد اور حامد کہاں ہیں؟ تو یہاں پر تثنیہ ہے، خالد اور حامد دو مذکر ہیں اس لیے آئے گا ذهبا. ذهبا الی المکتبۃ، وہ دونوں گئے لائبریری کی طرف، کتب خانے کی طرف. این آمنۃ و اختها، آمنہ اور اس کی بہن کہاں ہیں؟ یہ دونوں تثنیہ اور وہ مؤنث ہیں اس لیے یہاں پر ذهبتا آئے گا. ذهبتا الی المستشفى لعیادۃ امہما، وہ دونوں ہاسپٹل کی طرف ان کی ماں کی عیادت کے لیے گئی. این ذهبتما امسی یا اخوانی، اے بھائیو گزشتہ کل تم کہاں گئے تھے. الی الطبیبۃ ذهبتما یا بنتانی، اے دونوں لڑکیوں کیا تم ڈاکٹرنی کے پاس گئی تھی. تو اوپر بھی آئے گا ذهبتما تیسرے نمبر میں اور چوتھے نمبر میں بھی ذهبتما، اس لیے کہ تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ آتا ہے. ضع فی الفراغ فی کل جملۃ مما یاتی الفعل المضارع من ذهب بعد اسنادہ الی الضمیر المناسب. اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ذهب کا فعل مضارع، ہر جملے میں ذهب کا فعل مضارع خالی جگہوں میں رکھیے، اس کو مناسب ضمیر کی طرف منسوب کرنے کے بعد. اوپر جو تھا یہاں پر اس میں فعل ماضی کو رکھنے کو کہا گیا تھا اور یہاں پر فعل مضارع کو رکھنے کو کہا گیا ہے. احمد و ابراہیم تثنیہ مذکر ہے اس لیے یہاں پر آئے گا یذهبان. احمد و ابراہیم یذهبان الی المکتبۃ کل یوم، احمد اور ابراہیم روزانہ کتب خانے کی طرف جاتے ہیں. این تذهبان یا ولدان، اے دونوں لڑکوں تم کہاں جاتے ہو. الطالبتان الجدیدتان تذهبان الی المصلی، دو نئی طالبہ عیدگاہ کی طرف جاتی ہے. مصلی کا معنی عیدگاہ. الطالبتان الجدیدتان تذهبان الی المصلی، دو نئی طالبہ عیدگاہ کی طرف جاتی ہے. متی تذهبان الی الصیدلیۃ یا اختان، اے دونوں بہنوں کب تم میڈیکل کی طرف جاؤ گی. دیکھیے اوپر بھی تیسرے نمبر پہ بھی تذهبان آیا تھا اور یہاں پر بھی تذهبان، لیکن اوپر تیسرے نمبر میں جو تذهبان تھا وہ تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ تھا اور یہاں پر جو تذهبان ہے وہ تثنیہ مؤنث حاضر ہے. تثنیہ مؤنث غائب اور تثنیہ مؤنث حاضر دونوں کا صیغہ ایک ہی آتا ہے تذهبان. ضع فی الفراغ فی کل جملۃ مما یاتی فعل الامر اذهب بعد اسنادہ الی الضمیر المناسب، ہر جملے میں نیچے کے ہر جملے میں اذهب فعل امر میں سے اذهب فعل امر کے ذریعے خالی جگہ کو پور کیجئے مناسب ضمیر کی طرف اس کو منسوب کرنے کے بعد. یعنی یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یا خالی جگہ میں ذهب ذهب سے جو امر کا صیغہ ہے اذهب، اس کا کون سا صیغہ خالی جگہوں میں آئے گا. تو یہاں پر ہے یا اخوانی اذهبا الی المسجد الان، اے دونوں بھائیوں تم ابھی مسجد کی طرف جاؤ. یا بنتانی اذهبا الی مکتب المدیرۃ،
اے دونوں لڑکی ہو تم پرنسپل کی آفس کے پاس جاؤ. دونوں جگہ پر اذهبا اور اذهبا آئے گئے، اس لیے کہ تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر دونوں کے صیغے یکسائی ہے، تو اذهبا اور اذهبا دونوں میں آئے گا. امام کل جملۃ مما یاتی فعل مضارع مرفوع اکمل به الجملۃ بعد تغییر ما یلزم. نیچے جو خالی جگہ ہے اس میں ہر جملے کے سامنے فعل مضارع مرفوع ہے. نیچے ہر جملے کے سامنے فعل مضارع مرفوع ہے، اس کے ذریعے جملوں کو پور کرنا ہے. ضروری چینجنگ کے بعد تغییر ما یلزم، یعنی ضروری چینجنگ کرنے کے بعد، یعنی یہ مضارع مرفوع ہیں. یذهبانی، یلعبانی، یشربانی، یسمعانی، یجلسانی، یہ مضارع مرفوع ہیں. یا خالی جگہوں کے اندر اس کو پور کرنا اور پھر اس کے اندر چینجنگ کیا ہوگی، یعنی ان مصدریہ یہاں پر لگا ہوا یریدانی ان، تو ان کی وجہ سے جو ہے مضارع مرفوع کے جو 5 صیغے ہیں، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر اور واحد متکلم جمع متکلم، ان 5 صیغوں کے اندر جو پیش ہے وہ زبر ہو جائے گا، اور جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے جو 2 صیغے ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی رہیں گے ان داخل کرنے کے بعد بھی. تو اس طرح 7 صیغے ہوئے. اب بقیہ جو 7 صیغے رہے ان میں جو نون ہیں وہ ان داخل کرنے کی وجہ سے گر جائیں گے. بس اسی کو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ مضارع مرفوع پر ان داخل کریں گے تو کیا پھیر پھار ہوگا. یریدانی ان یذهبا الی المہجع، وہ دونوں چاہتے ہیں یہ کہ ہاسٹل کی طرف جائے. یریدانی ان یلعبا کرۃ السلۃ، وہ دونوں چاہتے ہیں یہ کہ باسکٹ بال کھیلے. یریدانی ان یشرب القہوۃ، وہ دونوں چاہتے ہیں یہ کہ کافی پیے. یریدانی ان یسمع الاخبار، وہ دونوں چاہتے ہیں یہ کہ خبریں سنیں. یریدانی ان یجلس امام المدرس، وہ دونوں چاہتے ہیں یہ کہ استاد کے سامنے بیٹھے. تو یہاں پر یہ نون جو ہیں ہر ایک میں سے نون گر جائے گا ان لگنے کی وجہ سے. اکمل کل جملۃ مما یاتی بضمیر مناسب، ہر جملے کو نیچے کے ہر جملے کو مناسب ضمیر سے پور کیجیے. ارأیت الطالبین الجدیدین، کیا تو نے 2 نئے طالب علموں کو دیکھا؟ نعم، ہاں. اب یہاں پر ضمیر آئے گی ہما، اس لیے کہ الطالبین الجدیدین یہ تثنیہ مذکر ہیں، اس لیے تثنیہ مذکر غائب کی ضمیر آئے گی رأیتہما، میں نے ان کو دیکھا. اقرأت ہاتین المجلتین، کیا تو نے یہ 2 ماہنامے پڑھے؟ نعم، ہاں. اب یہاں پر چونکہ تثنیہ مؤنث ہیں اس لیے یہاں پر بھی تثنیہ مؤنث کی ضمیر ہما ہی آئے گی. مذکر کے اندر بھی وہی ضمیر ہے، مؤنث کے اندر بھی وہی ضمیر ہے، تو یہاں پر بھی ہما آئے گا. قرأتہما، میں نے ان دونوں کو پڑھا. قال المدرس لحامد وصدیقہ، استاد نے حامد اور اس کے دوست کو کہا رأیتکما فی المسجد البارحۃ. اب یہاں پر کما کریں گے کیونکہ سامنے کہہ رہے حامد اور اس کے دوست کو کہہ رہے ہیں، اس لیے یہاں غائب کی ضمیر نہیں آئے گی بلکہ حاضر کی ضمیر آئے گی. رأیتکما فی المسجد البارحۃ، میں نے تم کو گزشتہ رات مسجد میں دیکھا تھا. البارحۃ یعنی گزشتہ رات. قالت المدیرۃ لزینب و مریم، پرنسپل محتممہ نے زینب اور مریم سے کہا اريد ان اسألكما عن بلدكما، میں چاہتا ہوں
میں چاہتی ہوں یہ کہ میں تم سے پوچھوں تمہارے شہر کے بارے میں۔ یہاں پر بھی کما آئے گا، اوپر بھی کما، تیسرے نمبر پر بھی، اور یہاں پر بھی کما، کیونکہ تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر دونوں کی ضمیر تثنیہ کی یکساں ہے۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالوں کے جواب دیجئے۔ متی خرج احمد و اخوہ من الفصل، احمد اور اس کا بھائی کلاس سے کب نکلے؟ آپ کوئی بھی جواب دے دیں، جیسے یہاں پر آپ جواب دیں گے خرج بعد الحصۃ الاولی من الفصل، یعنی وہ دونوں پہلے پیریڈ کے بعد کلاس سے نکلے۔ بعد الحصۃ الاولی، پہلے پیریڈ کے بعد نکلے کلاس سے۔ متی ذهبتما الی مکہ، تم مکہ کی طرف کب گئے تھے؟ ذهبنا الی مکہ امس، یہاں پر ہم سے نہیں کریں گے ایک دن کے گزشتہ کل، بلکہ آپ لمبا عرصہ کہیں گے۔ متی ذهبتما الی مکہ، تم مکہ کی طرف کب گئے تھے؟ تو آپ کہیں گے ذهبنا الی مکہ قبل شہرین، ہم مکہ کی طرف گئے تھے ایک مہینے پہلے۔ ماذا شربت زینب و سعاد، زینب اور سعاد نے کیا پیا؟ شربت زینب و سعاد اللبن، زینب اور سعاد نے دودھ پیا۔ این یدرس حامد و خالد، حامد اور خالد کہاں پڑھتے ہیں؟ جواب آئے گا یدرس حامد و خالد بجامعۃ الریاض، حامد اور خالد ریاض یونیورسٹی کے اندر پڑھتے ہیں، ریاض کی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں۔ ماذا تغسل آمنۃ و امہا، آمنہ اور اس کی ماں کیا دھوتی ہے؟ تغسل آمنۃ و امہا الثیاب، آمنہ اور اس کی ماں کپڑے دھوتی ہیں۔ تأمل مائلی نیچے کا سوچیے۔ المضارع المرفوع، المضارع المنصوب، المضارع المجزوم، یعنی یہ مضارع مرفوع ہے، یہ مضارع منصوب ہے اور یہ مضارع مجزوم ہے۔ ان لن کئی اذن لگانے سے مضارع منصوب بنتا ہے۔ لم، لما، لام، لام امر یہ لگانے سے مضارع مجزوم بنتا ہے۔ یہاں پر مضارع منصوب میں لن لگایا اور مضارع مجزوم میں لم لگایا۔ یذهبان جاتے ہیں یا جائیں گے وہ دو مرد، یذهبون جاتی یا جائیں گے وہ سب مرد۔ تذهبان جاتی ہے یا جائے گی وہ دو عورتیں، اور اسی طرح تذهبان دوسرے صیغے بھی آتے ہیں، جاتے ہو یا جاؤ گے تم دو مرد، یا جاتی ہو یا جاؤ گی تم دو عورتیں۔ تو یہ تذهبان کے سب ترجمے ہوتے ہیں۔ تذهبون جاتے ہو یا جاؤ گے تم سب مرد، تذهبین جاتی ہے یا جائے گی تو ایک عورت۔ لن یذهب ہرگز نہیں جائے گا وہ ایک مرد، لن یذهبوا ہرگز نہیں جائیں گے وہ سب مرد۔ لن تذهب ہرگز نہیں جائے گی، ہرگز نہیں جاؤ گے تم دو مرد۔ لن تذهبوا ہرگز نہیں جاؤ گے تم سب مرد۔ لن تذهبی ہرگز نہیں جائے گی تو ایک عورت۔ لم یذهبا نہیں گئے وہ دو مرد، لم یذهبوا نہیں گئے وہ سب مرد۔ لم تذهبا نہیں گئے تم دو مرد۔ لم تذهبوا نہیں گئے تم سب مرد۔ لم تذهبی نہیں گئی تو ایک عورت۔ اب یہاں پر کہہ رہے هذه هي الافعال الخمسة، یہی 5 افعال ہیں۔ اعراب الافعال الخمسہ، 5 افعال کا اعراب۔ اب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں ترفع بثبوت النون، یعنی نون کے ثبوت کے ساتھ مرفوع، مضارع مرفوع ہوگا۔
یعنی یہاں پر یہ جو ہے یذہبانی، یذہبون، تذہبانی، تذہبون، تذہبین، یہاں پر یہ جو سیگے ہیں 5، یہ پانچوں سیگے جو ہے ان کا مضارع مرفوع یہ نون کے ساتھ ہوگا، یعنی نون یہاں پر لگا ہوا رہے گا۔ اور پھر آگے کہہ رہے وتنصب وتجزم بحذف النون، اور وہ منصوب اور مجزوم ہوگا نون کے حذف کے ساتھ، یعنی یہاں پر اس نون کو گرا دیں گے تو مضارع منصوب بن جائے گا، اور مضارع مجزوم کے اندر بھی نون گرا دیں گے۔ اس کی پوری بحث اس سے پہلے بیان کر دی گئی ہے، اور لن اور لم کی گردانیں بھی غالباً آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہے۔ یہ تھا دروس اللغت العربیہ جزء ثانی کا سبق نمبر 30۔ اب صرف ایک سبق باقی رہ گیا ہے، 31واں سبق، اور اس کے بعد ہمارا یہ دوسرا حصہ پورا ہو جائے گا۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ پہلے حصے کو اور دوسرے حصے کو ترتیب کے ساتھ اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھیے، تاکہ ہر آنے والا سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور ہماری اس چینل کو سبسکرائب کر کے چینل سے جڑ جائیے، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے، تاکہ جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن موصول ہو۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔